الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أوتيته على علم عندي وقال عليه الصلاة والسلام العلم صلاحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا جی لگانے کی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کہہ رہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں تو ہم کو آپ کو ہر کام سے عبرت پکڑنی ہے، نتیجہ لینا. کیونکہ ہے خدا کو منہ دکھانا ایک دن. تو جب اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس چلنا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ جس مالک اور خالق کے پاس ہمیں تمہیں پیش ہونا ہے، اس مالک اور خالق کی غداری کیوں کریں، اس کی یاری کر کے، اس سے دوستی کر کے زندگی گزاریں. اسی میں ہماری آپ کی بھلائی ہے. لیکن شیطان ہم کو آپ کو ایسی نگر ڈگر میں لگا دیتا ہے، ایسی بھول بھلیوں میں لگا دیتا ہے کہ ہم اپنے اصل خالق اور مالک ہی کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنی سمجھ سے زندگی گزارنے لگتے ہیں، اپنی عقل سے ہم فیصلے لینے لگتے ہیں. اسی میں ہم لوگ اکثر نادانی کرتے ہیں، جس کی پاداش میں ہماری زندگی کی ترقی، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے، وہ رک جاتی. کیونکہ ہم لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح فیصلہ لیا ہے، جبکہ اکثر غلط فیصلے لیے ہوتے ہیں. انسانی زندگی میں ادھر آ جائیں سامنے تھوڑا. انسانی زندگی میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ آدمی کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کروں یا یہ کروں. مثلا
آپ کا کوئی خاص ملنے آ گیا، ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر ملنے والا آ گیا، یا بچہ بہت رونے لگا، یا بیوی کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، یا بہن کے کسی کو تکلیف ہوئی، ادھر تکلیف ہے، دنیا کی ضرورت ہے، اور ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا ہے۔ اب آدمی کشمکش میں ہے کہ یار یہ نپٹاؤں یا یہ کروں، کیا کروں؟ ہوتا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ جب ایسی کشمکش آ جائے، اب یہاں علم کی ضرورت ہے، تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ تبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے، دل دماغ کو روشن کرتا ہے، سینہ کو کشادہ کر دیتا ہے، عقل کو تیز کر دیتا ہے۔ کون؟ علم۔ اور خطبے میں جو پڑھا العلم صلاحی، علم ہتھیار ہے، اب یہیں اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے۔ ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، ادھر دنیا کے تقاضے ہیں، ادھر دین کا تقاضا، ادھر میرا خالق اور مالک بلا رہا ہے، اور ادھر میرے بیوی بچے یا گھر کی ضرورت ہے، کیا کروں؟ کشمکش میں انسان ہے۔ یہاں یہی علم لینا ہوتا ہے، یہی۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ حق کس کا بڑا ہے۔ اگر جماعت وغیرہ میں کچھ وقت باقی ہے، نماز نکلنے کا خطرہ ہے، آپ دیکھیے، یا آگے کہیں مسجد میں جماعت مل سکتی ہے، آپ کے اندر علم ہوگا، سمجھ ہوگی، یہ سب کھا کے چلنے لگیں گے۔ علم کی بنیاد پر، اس کی روشنی میں جب آپ فیصلے لیں گے تو انشاءاللہ غلط نہیں لیں گے، غلط نہیں لیں گے۔ اور اگر بے علمی کی بنیاد پہ فیصلے لیں گے تو پتہ چلا نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ اس لیے علم کی بہت ضرورت ہے۔ علم عقل میں سلامتی پیدا کرتا ہے، سینے کو کشادہ کرتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے۔ کون؟ علم۔ علم یہی نہیں ہوتا تو انسان کے اندر جہالت آتی ہے، گمراہی آتی ہے، پھر منمانی زندگی گزارتا، جیسے قارون بہت بڑے خزانے کا مالک تھا۔ جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اسی کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی۔ بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تو تھا ہی، بنی اسرائیل کا ہی تھا، ان کا قریبی تھا۔ یہ اتنا بڑا علم والا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب ملی تھی، یہ اس کتاب کا حافظ تھا، سمجھیے، حافظ تھا، یوں سمجھ لیجیے، بہت زیادہ اس کو معلومات تھی، اور اپنے کو علم والے میں شمار بھی کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے مال میں۔ تو یہ اپنے وزیر مشیر سے مشورہ کرنے لگا، تو پتہ یہ چلا اس کا خزانہ تو بہت لمبا چوڑا تھا، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کے خزانے کی چابیاں کچروں پر چلتی تھی، کئی اونٹ پر چلتی تھی، بے پناہ اللہ نے دولت سے نوازا تھا۔ اب جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو آنا کانی کر رہا ہے، اور اس کے وزیر مشیر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر سال آپ اتنی زکوٰۃ دیں گے تب تو آپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اب مال کی لالچ اس کے اندر بھرنے لگے، اور جس بندے میں مال کی لالچ آ جاتی ہے نا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب پر میرا بیان موجود ہے، سن لیجئے گا، مال آدمی کا دماغ خراب کر دیتا ہے، یہ عنوان ہے اس کا، سن سکتے آپ سن لیجئے گا، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے۔ جو کہنا چاہتا ہوں دعا فرمائیے اللہ پاک کو ساری باتیں کہلا دیں۔
بہرحال اب اس کے سمجھ میں بات آ گئی کہ ہاں یار میرے وزیر مشیر صحیح کہہ رہے ہیں، تو میرا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تب کہا اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیے جہالت، علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، یہ بھی دیکھیے ایک قسم کی جہالت۔ علم رہ کے کیا کرے گا؟ مان لیجئے ہم عالم ہیں، عالم رہنے سے فائدہ کیا جب ہمارے اندر خوف خدا ہی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے جس بندے کے اندر علم بڑھتا ہے، علم ترقی کرتا ہے، اس کے اندر علم ایک اثر پیدا کرتا ہے، اور وہ اثر کیا ہے؟ سن لیجئے، کلما ازداد علما ازداد خوفا، جس بندے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کلما ازداد علما، جس بندے کا علم بڑھتا ہے، ازداد خوفا، اس کے اندر اللہ کا خوف بھی بڑھتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کا خوف بھی بڑھتا ہے، اور قرآن کہہ رہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم جو ہوتے ہیں اصل میں یہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ اب ہمارے آپ کے اندر کتنا ہے اللہ کا ڈر، یہ دیکھیے۔ اچھا ایک بات اور، اللہ کے ڈر میں مخلوق کے ڈر میں ایک فرق ہے۔ مخلوق کا ڈر اگر آتا ہے تو یہاں بے چینی ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، بھوک مر جاتی ہے، عجیب و غریب خوف ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا خوف آتا ہے تو عجب بات ہے کہ سکون دل میں آ جاتا ہے، جب آپ چاہے سو لیں۔ مخلوق کا ڈر آتا ہے تو نیند کی گولی کھانی پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے خالق اور مخلوق کے ڈر کا فرق۔ خالق کا ڈر آتا ہے تو سکون لے کے آتا ہے، اور مخلوق کا ڈر جب آتا ہے بے چین کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مخلوق کے ڈر سے بچائے۔ اب سنیے، تو جس کے اندر علم بڑھتا ہے، علم دین، تبھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، مرد عورت پر علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض، اتنا علم تو ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، لوگوں کا حق پہچان سکے۔ یہ نہیں کہ ہماری بیوی ہمارے ماں سے لڑ رہی ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں کا حق کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کی طرف سے ہو کے ماں کو خوب زد و کوب کرتا ہے، خوب لان تان کرتا ہے، خوب ٹیڑھی بسیڑھی سناتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ہر رات عشاء کے بعد جب تک ماں کے تلوے کا بوسہ نہیں لے لیتے تھے تب تک سوتے نہیں تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور یہاں تو تلوا تو چھوڑ دیجئے، ہم پیشانی چومنے تک تیار نہیں، ہم پیشانی تک چومنے کو تیار نہیں۔ عجیب حالت ہے۔ جس بچے کو لاڈ پیار ماں اتنا کرے، باپ اتنا کرے کہ ہر دم گود میں لیے رہے، سینے سے چمٹائے رہے، نہ جانے کہاں کہاں بوسہ دیے ہوتے ہیں، یہی بچے بڑے ہو کر تلوا تو چھوڑیے پیشانی تک بوسہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بات دوسری آ رہی، بہرحال قارون کا تذکرہ چل رہا تھا، سنیں کیا بات ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ اس کے قارون کے وہ لالچ آ گئی، اس کے ساتھیوں نے سمجھا دیا، کہا بچنے کی صورت بتاؤ۔ تو اب وہ بدماش قسم کے جو اس کے ساتھی تھے اب اس کو اسی قسم کی جہالت والا مشورہ بھی دیں گے، اور دے رہے ہیں۔ جب جاہلوں سے مشورہ کریں گے، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، علم کی روشنی نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے خود جہالت میں ڈوبا ہے، گمراہی میں ہے، آپ کو بھی لے کے چلا جائے گا۔
اس لیے ایسے جاہلوں سے مت مشورہ کیا کیجیے۔ وہ دیکھیے مشورہ کیا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سنو تم ایک کام کرو، موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر دو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم لوگ جانتے ہیں ایک عورت حاملہ ہے، بچہ جننے والی ہے، اسی کو ہم لوگ پٹا لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اور اس سے کہہ دیتے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں بیان تقریر کریں، لوگوں کو سمجھا بجھا رہے ہوں، اس عورت کو بھیج دیں اور اس سے کہہ دیں کہ وہ لوگوں سے یہ کہے یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ ان کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے یہ بدنام ہو جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں جاہلوں کی اسکیم، دیکھ رہے ہیں جب علم نہیں ہوتا تو اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ علم جتنا بڑھتا ہے اللہ کا ڈر بھی بڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم نصیب فرمائے، اور دعا بھی کیا کیجیے۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، یعنی وہ علم ہمیں دیجیے جو ہمیں نفع دیتا ہو۔ سبحان اللہ، جبکہ آپ ہی سے سارا علم نکلا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا علوم عطا کیا تھا کہ دنیا پوری آپ کے علم سے سیراب ہوئی، اور آپ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ کریں گے نا دعا انشاءاللہ؟ ہاں دیکھیے علم نافع نہیں ہے، باوجود توریت کا عالم ہے، کون؟ قارون، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، انہی بدماشوں کے چکر میں آ گیا۔ ایک دفعہ کہہ دیتا کہ میں تو خود عالم ہوں، میں خود پڑھا لکھا ہوں، تم مجھ کو آیا ہے سمجھانے، ایک دفعہ کہہ دیتا تو اس کے سارے ساتھی خاموش ہو جاتے، لیکن انہی کے پیچھے چل دیا۔ ایسے ہمارے کچھ اہل علم ہو گئے ہیں، بجائے دولت مندوں کو، صاحب ثروت لوگوں کو، دنیا داروں کو اپنے پیچھے چلانے کے انہی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ ہاں اس کا اکرام کریے گا اگر چندہ دے، یہ بھی سنت ہے۔ کوئی صاحب ثروت ہے، مال خوب لا کے دے رہا مدرسے میں، تو اس کا اکرام کیجیے گا، یہ نہیں اس کے پیچھے پیچھے ہاں سیٹھ صاحب جی صاحب لگے فون کر کے خیریت 10 مرتبہ لینے اور غریب کی 1 مرتبہ نہ پوچھا۔ نہیں، اللہ ایسے سیٹھوں سے ذلیل کروا دیتا ہے۔ ایسے سیٹھ لوگ آج کل ایسے ہیں، آپ جب وہاں سے ہٹیں گے تو کہیں گے دیکھیے یہ ہر دم چلے آتے منہ اٹھائے، ہر دم جب دیکھو تب رسید لے کے آ جاتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہ کیجیے گا۔ علم دین کہیں ہماری وجہ سے ذلیل نہ ہونے پائے، کہیں ہماری وجہ سے ذلیل نہ ہونے پائے۔ ہم یہ بات تکبر یا کبر کی وجہ سے نہیں کہتے، نہ، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہماری فقیرانہ وجاہت کو، ہماری صورت کو دیکھ کر کچھ صاحب ثروت یہ سمجھنے لگتے ہیں یہ واقعتاً خالی چندے چٹکی والے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے سج دھج فقیرانہ، بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے سج دھج فقیرانہ، دماغ اس کے گداؤں کا مگر شاہانہ ہوتا ہے۔ ہم بادشاہ جیسی حیثیت رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے جسم پر نہیں دلوں پر راج کرتے اور ہم سے کرایا جاتا ہے، چاہے چند دل ہو۔ اللہ کہتا ہے ان سے دل سے محبت کرو، ان کے دل میں جو معرفت محبت چھپی ہے میری وہ تمہارے دلوں میں منتقل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارا دماغ اللہ نے تقویٰ اور طہارت کی برکت سے، علم نبوت کی برکت سے بادشاہوں جیسا بنا دیتا ہے، اس لیے ہم فیصلے ویسے کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے خواجہ کہتے تھے کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو تم کو بیوقوف بنائیں گے، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھیں گے، بڑا چال باز اور چالاک سمجھیں گے، قارون کی طرح۔ یہ کیا کہہ رہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میں نے مال کمایا ہے نا، یہ جو میں سیٹھ بنا ہوں، یہ میں اپنے علم کی بنیاد پر بنا ہوں، اپنے دماغ سے میں یہ مال کمایا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا بدماش تھا، یہ بتاؤ کوئی اپنے علم اپنے دماغ سے کماتا ہے؟
یہ اللہ برکت دیتا ہے۔ اللہ نہ گراہک بھیجے تو آپ کی دکان چلے گی؟ کبھی نہیں۔ لیکن جب دماغ خراب ہوتا ہے تو ایسے اٹانگ پٹانگ باتیں انسان کرتا ہے۔ تو حضرت خواجہ کہتے تھے تم دیکھنا وہ تمہیں کیسے بیوقوف بناتا ہے، اور دل میں سوچنا کہ دیکھو یہ شیطان کا کت پتلی ہو کے یہ مجھے ہی گھما رہا، دیکھو۔ پھر جب موقع آئے تب راز کھول دینا کہ جناب جو ہمیں گھما رہے تھے آپ نا، وہ ہم الف سے لے کے بڑی یا تک تمہارا سب بیوقوفی والا پلان سمجھ رہے تھے، ہم صرف کہہ نہیں رہے تھے۔ اس طرح کے بہت سے ملتے ہیں، بہت سے۔ ہماری لائن تو ایسی ہے پیری مریدی کی، اس میں کچھ لوگ خواب بیان کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بیان کرنے لگتے ہیں۔ کتنے صاحب تو ایسے ملے کتاب سے بزرگوں کی کیفیت پڑھ پڑھ کے ہم سے آ کے بیان کرنے لگے کہ جلدی سے حضرت خلافت دے دیں۔ ارے بھائی یہ تو فلاں جگہ کتاب میں لکھا ہے، یہ تو فلاں جگہ لکھا ہے۔ جب ان سے میں کہا تو ایسا پشیمان شرمندہ ہوئے کہ خانقاہیں چھوڑ دیے۔ کیوں ایسی چال بازی کرتے ہیں؟ یہ خلافت ایک ذمہ داری ہے، موقع آئے گا، وقت آئے گا، اللہ اشارے دے گا، کر دیا جائے گا۔ ہم قبر میں اپنی تھوڑی لے جائیں گے، ہم بھی کسی کے خلیفہ ہیں۔ اتنی کم عمری میں اللہ نے چار بزرگوں سے خلافت دلا دیا، چار بزرگوں سے۔ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، چاہا نہیں۔ دماغ انسان کا خراب کرنے کے لیے شیطان پلاننگ بناتا ہے اور 2 سال تک بناتا رہتا ہے۔ ایسے ایسے قصے موجود ہیں، پہلے سنیے قارون کا، ورنہ یہ بات نکل جائے گی۔ علم والا ہے، توریت کا عالم ہے، اس کے باوجود دیکھیے شیطان۔ اب یہ لوگ ایک عورت کو خرید لیے، پٹا لیے، وہ حاملہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ سکھا رہے ہیں، دین حق سکھا رہے ہیں، اللہ سے لوگوں کو متعلق کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ اسی میں یہ عورت پہنچ گئی، کہا او جناب، او حضرت، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ارے اس بچے کا کیا ہوگا جو میرے پیٹ میں آپ کا پل رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چونک گئے۔ کلیم اللہ تھے، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کی جلالی صفت تھی، جلال میں آ گئے، دیش میں آ گئے۔ لیکن وہ عورت جیسے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھی، اللہ کے ولی کا، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھی، فوراً اس کے دل کے اندر ہیبت آ گئی، جلال، تھر تھر کانپنے لگی اور اپنے گناہوں کو قبول کر لیا۔ کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، ہے موسیٰ علیہ السلام، ہم کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہم لوگوں کے چڑھائے میں آ گئے تھے، چند پیسے دے کے ہمیں لوگوں نے خرید لیا، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے۔ کہا کس نے؟ کہا قارون نے۔ یہاں جلال میں تو تھے ہی، اتنے میں وحی آ گئی، اے میرے موسیٰ، اس غلیظ حرکت کی پاداش میں میں آپ کے پاس وہی بھیجتا ہوں، سنیے۔ وہ قارون جو غلیظ حرکت کیا ہے، اس کی پاداش میں زمین کو حکم دیتا ہوں، یہ آپ کے تابع ہے، آپ جو چاہے حکم صادر کر دے، یہ زمین آپ کا حکم بجا لائے گی۔ آپ جلال میں تو تھے ہی، اسی وقت حکم دے دیا، اے زمین، ماں دولت کے قارون کو تو اپنے پیٹ میں سمو لے۔ بس کیا تھا، قارون ماں دولت کے دھسنے لگا، چیخ رہا ہے، معاف کر دیجئے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نبی ہیں، معاف کر دیں۔ پکڑ آ گئی نا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہر دم نہیں کرتے، جب کرتے ہیں تو تغنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی غداری اللہ کی زمین پر یارو کبھی مت کرنا۔ 70 ماؤں سے زیادہ اگر مہربان ہے تو وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، بار بار معاف کرتا ہے، لیکن جب ہم آپ حد کر دیں گے، گناہوں سے زمین کو بھر دیں گے، تو اسے بھی جلال آ جائے گا، ہمیں آپ کو مروڑ دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی طاقت سے ٹکر نہ لینے کی کوشش کرنا۔ دیکھو
ٹکرایا کون؟ قارون، ذلیل ہو گیا، دھسنے لگا، اب چیخ رہا ہے معافی معافی۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں معافی دینے والے، جلال میں بھرے ہیں کہ نالائق کمینے، بہت تجھ آیا تھا پلان بنا کے نا، لے چل سزا بھگت، اب بھگت رہا ہے۔ یہاں تک آ گیا دھس کے گلے تک، پھر بھی چیختا رہا، نہیں معاف ہوا، آخر دھس گیا۔ بعد میں پھر اللہ پاک نے وحی بھیجی، ہے میرے کلیم اللہ، جس وقت قارون آپ سے معافی مانگ رہا تھا، میری رحمت بھی وہیں دامن پسارے کھڑی تھی، میری بھی رحمت وہیں دامن پسارے کھڑی تھی۔ اگر وہ بدبخت جب گلے تک آیا تھا، اگر ایک دفعہ کہہ دیا ہوتا، ہے موسیٰ کے رب، تیرے موسیٰ تو نہیں معاف کر رہے ہیں، تو ہی معاف کر دے، تو میری رحمت فوراً اس کو معاف کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ظالم کو بھی ہمارے آپ کے اللہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ اتنے بڑے ظالم تو نہیں ہیں، ارے بھائی بول دیجئے، ہم آپ اتنے بڑے ظالم تو نہیں ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں، کسی کو ذلیل کرنے کی، کسی کی عزت پر ڈاکے ڈالنے کی، کسی کو نیچا دکھانے کی، حقیر فقیر سمجھنے کی کبھی بھی غلطی نہ کریے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، العلم نور، علم روشنی ہے۔ اسی روشنی کے پھیلانے کے لیے، اسی روشنی کو حاصل کرانے کے لیے آپ کے بچوں کا مستقبل سنور جائے، آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، اسی کی وجہ سے فکر کی گئی۔ تو آپ کے بستی میں ایک اور مدرسہ اسلامیہ عربیہ افتخار العلوم کی ابھی بعد نماز جمعہ انشاءاللہ سنگ بنیاد ہے، آپ سبھی حضرات اس میں حصہ لیجئے اور دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی علم نافع عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔ جیسا کہ ہم نے بیان میں کہا کہ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا کرتے ہیں، کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اور اللہ پاک نے تو خود ہی سکھایا قرآن میں، ربی زدنی علما، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، میرے علم میں زیادتی نصیب فرما۔ وہ تو خود دعا سکھا رہے ہیں، میرے بندوں مانگو۔ ہم تو مانگنے کو تیار نہیں، اور مانگے کیوں؟ ایک دھوکہ لگا ہے۔ ہم تو سب جانتے ہیں، کتنے تو یہ بھی کہیں گے ہم تو قاری صاحب سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ یہیں بغل میں ہے جی۔ جو بھی سوال کرنا ہو ابھی بیان کے بعد کرنا، نہیں بات کٹ جایا کرتی ہے۔ نہیں ٹھیک نہیں، بیان کے بعد فوراً پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جو بھی سوال ہو بیان کے بعد فوراً پوچھ لیں انشاءاللہ، یا جمعہ بعد پوچھ لیں فوراً۔ بات جو ترتیب سے چل رہی ہے وہ پھر کٹ جاتی ہے، ذہن پھر بٹ جاتا ہے۔ بہرحال ہم سب دعا مانگیں، ہم سب کو علم کی ضرورت ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے، علم وہ دولت ہے جو گھٹتی نہیں، خرچ کرنے پر، علم وہ دولت ہے جو گھٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی یہ لٹتی نہیں، نہ گھٹتی ہے، یہ بڑھتی ہی رہتی ہے، اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ ابھی ہم نے علم پر بیان کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں، لیکن یہاں دیکھیے اللہ پاک دوسرے انداز سے کرا رہے ہیں، وہی حدیث، وہی قرآن، وہی ساری چیزیں، وہی سب کچھ، لیکن مضمون الگ قسم کا اللہ پاک ڈالتے ہیں۔ تو جب ہم سب کو یہ معلوم ہو گیا علم ایک ضروری چیز ہے تو حاصل کریں، اور علم بندے کے اندر جتنا آتا ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ اللہ سے خوف بھی آتا ہے۔ دیکھیے بندہ حرام سے، غلط کاری سے، گناہ سے دو وجہ سے بچتا ہے۔ یہی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ہونے والا ہے، غور کیجئے گا۔ بندہ دو وجہ سے گناہ سے بچتا ہے،
نمبر 1 یا تو اللہ کا خوف ہو، یا تو اللہ کا خوف ہو۔ پتہ چلا، دیکھ لیجئے دلوں کو ٹٹولیے، ہمارے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے دیکھیے۔ اگر خوف ہوگا تو انسان بے نمازی نہیں ہوگا، اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو جہنم سے ڈرے گا، جنت کا شوق ہوگا۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو ماں باپ سے غداری نہیں کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، ماں باپ کو نہیں ستائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہے۔ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمیں سے، جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمیں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ اگر آپ چھپ کے بھی کوئی حرکت کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ بھول جائیں، اللہ دیکھ رہا ہے جہاں آپ کہیں بھی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جہاں کہیں ہیں، ہم آپ جہاں کہیں ہیں، اللہ ہمارے آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب ہمارے آپ کے ساتھ ہے، ہر دم ہم اس کی نگاہ میں ہیں، تو پھر غداری کیسی؟ اگر خوف ہے، ڈر ہے اپنے مالک کی ناراضگی کا، تو انشاءاللہ یہ بندہ گناہ کبھی نہیں کرے گا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو خوف خدا نصیب فرمائے۔ ارے زوردار آمین کہیے، بس اتنی ہے آواز۔ اللہ ہم سب کو خوف خدا نصیب فرمائے، آمین۔ اب دوسرا سن لیجئے۔ ایک تو یہ ہو گیا گناہ سے بچنے کا سب سے بڑا نسخہ اللہ کا ڈر، ٹھیک ہے، مانگیں گے بھی الگ سے دعا میں۔ دوسرا، یا تو پھر اللہ سے اتنی محبت ہو کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پھر جب میں اپنے محبوب سے دل لگانے چلوں گا، ان کی یاد میں جب مچلوں گا، ان کے لیے جب میں تڑپوں گا، تو پھر وہاں سے وہ آواز دیں گے، اے میرے غدار بندے، گناہ کا موقع آیا تھا تو نے منہ کالا کر لیا تھا، اس کے بعد میری محبت کا دم بھرتا ہے۔ ہر غدار کے دل میں آواز ڈالی جاتی ہے۔ آپ اٹھائیے دعا کے لیے ہاتھ سچے دل سے، جیسے اٹھائیں گے اندر سے آواز آتی ہے، ارے پہلے یہ دیکھ، یہ گناہ سے توبہ کر، فلاں فلاں کو ستایا ہے، گالیاں دیا ہے، دیکھ پہلے ان سے معافی تو مانگ لے۔ اندر سے آواز آتی ہے، یہ اور بات ہے ہم آپ عمل نہ کریں، یہ اور بات ہے، لیکن اندر سے وہ محبوب آواز دیتا ہے، او میرے پیارے، او میرے پیارے۔ ارے وہ تو یہاں تک آواز دیتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان، تجھے تیرے رب کریم سے آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی اس سے بھی بڑا کرم والا کوئی مل گیا کیا؟ کہاں بھٹک گیا ہے؟ کہاں لڑھک گیا؟ کس طرف کو چلا گیا؟ آ، تیرے مالک اور خالق کی رحمت دامن پسارے تیرا انتظار کر رہی ہے، آ جا۔ جب بندہ آتا ہے اور جھولیاں پھیلاتا ہے اور یہ پاپی ہاتھ نرم نرم جب اللہ کے سامنے پسارتا ہے تو اللہ کی رحمت جھومنے لگتی ہے۔ تبھی تو کہا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، جب محبت نہ رہی تو غداری سے توبہ کیسے کریں گے؟ محبوب کے ناراضگی کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ اس لیے محبت پیدا کریں۔ یہی محبت خانقاہوں میں جڑ کر پیدا کی جاتی ہے، اللہ والوں سے ربط ضبط رکھا جاتا ہے، ان سے ذکر سیکھا جاتا ہے، ان سے تعلیم لی جاتی ہے۔ سچ کہا ہے کسی اللہ والے نے، جب ان کا دل لگانے کی ان کی تمنا ہوئی اللہ سے، تب کہا کیا؟ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان ہے میرے اللہ، آپ ملتے کیسے ہیں؟ آپ سے دل یہ لگتا کیسے ہے؟ آپ انسان کے دلوں میں آخر کیسے آتے ہیں؟ کیسے آپ کی محبت اترتی ہے؟ کیسے انسان آپ کے لیے تڑپنے لگتا ہے؟ کیسے بے قرار ہوتا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کیسے آپ کے لیے تڑپنے لگے تھے؟ اب وہ دعا کر رہے ہیں کیا؟ اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اب بتا دے مجھ کو رب دو جہاں، ہے دونوں جہان کے پالنہار، آپ ملتے کیسے ہیں بتا دے۔ وہ کسی ولی اللہ سے ملاقات کرا دیتے ہیں، پھر اس کی تعلیمات پر جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک اپنا قرب، اپنی دوستی، اپنی ولایت کا تاج آپ کے سر پر پہنا دیتے ہیں، آپ کو اپنے محبوں میں شمار کر لیتے ہیں، پھر آپ کا دل اللہ کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔
غور کیجئے گا اب یہی آخری سبق، آپ کا دل اللہ کی طرف کھنچنے لگتا ہے، نبی کی طرف کھنچنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے آپ بے قرار ہو اٹھتے ہیں، نماز کے لیے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، مسجد میں رہنا اچھا لگنے لگتا ہے، ماں باپ کا چہرہ بڑا پیارا لگنے لگتا ہے، بیوی بڑی اچھی لگنے لگتی ہے، بچوں میں رہنا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، گھر میں سکون، مسجد میں سکون، دکان پر سکون، قلب و جگر میں سکون ہی سکون۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی دوستی ملنے لگی ہے، اللہ کے ذکر میں آپ مست رہنے لگے ہیں، اور قرآن اعلان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسانوں خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو، اگر دلوں کو چین اور سکون دینا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری آپ کی پوری زندگی پرسکون بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کا خوف مانگیں گے نا انشاءاللہ، اور اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہاں محبت بڑھانے کے لیے ہم آپ ذکر بھی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ کیسے آئے گا؟ علم کی روشنی سے، اس لیے علم حاصل کریں اور بچوں کو بھی کرائیں۔ اتنا علم رہنا ضروری ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے، کس کا کیا ہم پر حق نکلتا ہے یا لوگوں کا کیا ہے، اتنا تو کم سے کم تمیز ہونی چاہیے۔ دعا پر دیکھیے وقت ہو گیا، آپ کی طبیعت لگ رہی ہے، کیوں نہ لگے گی؟ ہمارے آپ کے مالک اور خالق کا تذکرہ ہے، سب سے اچھے کا تذکرہ ہے، سب سے پیارے وہ ہیں۔ ارے آپ کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں، کتنی لذیذ آپ کو لگتی ہے، اس لذت کا پیدا کرنے والا خالق ہمارا تمہارا وہی ہے، وہی ہے جو خالق لذات ہے۔ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اتنی لذت، تو ذرا تھوڑی دیر سوچئے ان کے نام میں کتنی لذت ہوگی، کتنی مٹھاس ہوگی۔ اسی لیے اللہ والے کہتے بات ختم، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، جو رٹے وہ لائق انعام ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو ہر جہالت، ہر گمراہی سے بچا لے، اور علم کا نور عطا فرمائے، علوم نبوت، نور نبوت عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔